ادا لاڑکانے کا جو ایشو تھا امیڈیٹلی ہوم منسٹر صاحب بھی اس کو پرسنلی فالو اپ کر رہے ہیں. چیئرمین صاحب کی طرف سے بھی ہمیں آیا ہے. جو کل پھر انسیڈنٹ ہوئے ہیں 2 لوگوں کو انجر کیا ہے, ان میں سے ایک کی حالت خراب تھی. اس کو میں نے آلریڈی آرڈر کر دیے تھے کہ ایئر لفٹ کر کے کراچی لے آئیں. آئی ڈونٹ نو اس کا سارٹ آؤٹ ہو گیا ہوگا تاکہ ادھر اس کا علاج ہو سکے. بالکل ہی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ہم اس صوبے میں, اس ملک میں اپنے ہر شہری کو پروٹیکشن دینے کے ذمہ دار ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی اس کے پیچھے ہوں گے ان کو سزا ملے گی. یار آخری وہ پیچھے ایک آخری ایک سیکنڈ, اب یہ سب کرو گے میں نہیں کر سکتا. دیکھو میری بات سنو, میری بات سنو کمزور, ادھر میری بات سنو, ادھر جواب سن لیں نا, جواب سن لیں. ایس ایس پی کورنگی کو میں نے ہٹایا, تاجروں کو کہنے پہ نہیں. جیسے ہی مجھے پتا چلا he will not be posted again in this province. سمجھے میری بات؟ جب ایک سیکنڈ میری سن لیا کرو یار بات. اس کو ہٹایا جب ایڈمیشن کی اس نے کہ اس نے قبضہ کرایا تھا, ایڈمیشن کی اس نے. تو یہ نہ کہو بھائی میرے سے, میں تو اس پہ ناراض ہوں کہ ایس ایس پی میں تو کہوں کہ ملک میں نہیں تھا اس لیے ہو گیا. میں نے بتایا نا ملک میں نہیں تھا اس لیے ہو گیا, نہیں تو نہیں ہوتا. کوئی شکایت نہیں کی. دیکھیں ہم مجھے شکایت لینے تعریفیں کی ہیں بہت ہماری. میری بات سنیں, نہیں وفاق کی حکومت شکایتیں نہیں ہوتی. میری بات سنیں, ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم فیسیلیٹیٹ کریں سب کو ساتھ مل کے. اور یہ کمیٹی ہم نے ایک بنائی تھی جو میں نے کہا ہے کہ ہر 15 دن میں ملے گی. پھر اس کی سب کمیٹیز بنائی ہیں. جواب سن نہیں رہے ہو یار, اب آپس میں یار وہ سوال کرتا ہے کامران اور تم اس کو پھر جواب سننے نہیں دیتے ہو. میں تو وہی تو بتا رہا ہوں, کوئی شکایت وکایت ہم نہیں سنتے یار. ہم بات چیت کر کے معاملے حل کرتے ہیں. جی سنیں میری بات. ہم نے کمیٹیز بنائی تھی کہ تاجروں سے یا بزنس کمیونٹی سے لیز کرنے کے لیے, اور آج کی جو میٹنگ تھی وہ ایک سب کمیٹی بنائی ہے آن انرجی ایشوز, اور اس کو میں خود ہیڈ کر رہا ہوں اس سب کمیٹی کو. تو ہم نے گیس کے ایشوز جو ہیں صوبے کے ساتھ اور الیکٹریسٹی کے ایشوز وہ ڈسکس کیے ہیں. اس پہ ہم نے اپنا پورا ایک طے کیا ہے کہ ہم اپنا کیس بنائیں گے, اور ہم اس صوبے کے لوگوں کے لیے ان کا وہ حق اگر انہیں نہیں مل رہا تو لے کے دیں گے. یار آخری کر لو یار, یہ اتنی دیر سے کہہ رہا ہے, اگلی دفعہ کر لینا. پولیس کی ہمیشہ نیگیٹو چیزیں میڈیا پہ اور دیگر چیزوں پہ دکھائی جاتی ہیں, تو پولیس کے لیے جو عام ایک سپاہی ہے جو کچے میں جا کے پریکٹیکلی گراؤنڈ میں لڑتا ہے, اس کی بہترین تنخواہ اور بینیفٹس ہیں جتنے شہر میں کام کرنے والے پولیس والے کی ہے. دوسرا یہ کہ جو شہداء ہیں پولیس کے, ان کے لیے آپ کیا کوئی ایکسٹرا چیزیں کرنے جا رہے ہیں, یا جو کچے میں کام کرتے ہیں سپاہی جو دن رات وہاں پہ ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے تو پولیس کی صرف نیگیٹو خبریں دکھائی جاتی ہوں. مجھے کیوں کہہ رہے ہو یار, آپ اپنے آپ سے سوال کرو. یہ جو ان کے اچھے کام ہیں, یہی جو ادھر اپنی جان جوخم میں ڈال کے کچے میں جہاں پہ اور کچھ نہیں کہوں گا, وہ کئی لوگ نہیں جانا چاہتے لیکن وہ ادھر موجود ہوتے ہیں. ہماری تو پوری کوشش ہے, ہم نے ان کے لیے ایڈیشنل وہ کچا الاؤنس بھی رکھا, بھی تک چل رہا ہے نا, وہ بھی ہم ان کو دیتے ہیں تاکہ ان کو ملے وہ. اور جہاں تک آپ نے شہداء کی بات کی, ہمارا پیکیج ہم اس کو وقتاً فوقتاً جیسے مہنگائی ہوتی ہے اس کو رینیو کرتے رہتے ہیں, اور اس وقت وہ ایڈیکویٹ ہے, لیکن اگین کسی کی جان کی کوئی قیمت نہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں دونوں چیزیں جو آپ نے بتائیں. انویسٹیگیشن کو میں نے خود ہی کہا تھا کہ ہم نے اس میں جو ویکنیسز دیکھ کے ان کی بجٹس بڑھائی ہیں, لیکن ابھی بھی اور بہتری کی گنجائش ہر وقت ہوتی ہے. اور ضرور یہ جو جب کوئی ایسے مسئلے ہوتے ہیں ان سے سیکھ کے ہم آگے جاتے ہیں. جو ٹریفک کے حادثات ہوئے ہیں, بڑا افسوس ہے, اس پہ ہم نے پراپر ایکشن لے رہے ہیں. معاوضے تک کی جہاں بات ہے, میں انشاءاللہ کیبنٹ سے کنسلٹ کروں گا, اگر ضرورت ہوگی تو دیں گے. ایک نوجوان مصطفیٰ نامی نوجوان جو اغوا ہوا ہے, اللہ جانے وہ قتل ہو گیا کیا ہوا, اسی کے گھر پہ جب ملزم کے گھر پہ ریڈ ماری گئی تو ڈی ایس پی زخمی ہوئے, ایک پولیس اہلکار زخمی ہوا, لیکن قاتل اتنا بااثر ہے کہ کوئی کارروائی نہیں ہو رہی. اس ماں کو نہ تو بیٹا بازیاب کر کے حکومت سندھ دے پا رہی ہے,
نہ اگر وہ قتل ہو گیا ہے تو کم از کم اس کی ڈیڈ باڈی اس ماں کو دی جائے. پہلا تو یہ. دوسرا, قانون اسی طرح حرکت میں آنا چاہیے جیسے آفاق احمد کی گرفتاری کے لیے حرکت میں آیا. لوگ مر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی سخت قانون ہونا چاہیے. جو ٹائمنگ آپ نے بتا دی ہے اس کے علاوہ ٹینکر ڈمپر نہیں چلنے میں جواب دیتا ہوں. سب سے پہلے تو آپ نے مصطفیٰ والے انسیڈنٹ کی بات کی. میں نے آج سے 10-15 دن پہلے 6 جنوری کو یہ ہوا تھا جب وہ گھر سے چلا گیا تھا. 7 کو FIR داخل ہو گئی تھی اور انویسٹیگیشن اسی وقت شروع ہوئی. انفارچونیٹلی اس کا کچھ اور ریکارڈ بھی تھا, اس وجہ سے تھوڑی سی کنفیوژن تھی. اس کا اپنا ریکارڈ تھا, لیکن پولیس کو میری بھی طرف سے ہدایت تھی, ہوم منسٹر صاحب کی طرف سے ہدایت تھی. اس کیس میں پیش رفت ہوئی ہے. میں ابھی بتانا مناسب نہیں سمجھوں گا اس لیے کہ شاید وہ پبلک نہیں ہوئی ہے. پیش رفت ہوئی ہے. اس میں میں نے آج صبح بھی IG صاحب سے کہا ہے کہ اگر کسی پولیس والے کی, اور بیٹھے ہیں نام صاحب, یا پروسیکیوشن میں کسی کی کوتاہی ہے, اس کو سزا ملنی چاہیے. سزا میرے حساب سے, اب پتہ نہیں آپ کے قوانین اپنے, میں اگر میرا قانون چلے, سزا از ٹرمینیشن فرام سروس. میں ختم کر لوں یار پلیز. لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے تو بڑی حیرت ہوئی تھی 4 دن پہلے جب ایک سسپیکٹ کو اریسٹ کیا گیا جس نے گولیاں چلائیں, اور اس کو امیڈیٹلی جوڈیشل کسٹڈی دے دی گئی اس کی, اور اس کو پولیس جوڈیشل کسٹڈی میں بھیج دیا گیا, پولیس کسٹڈی میں نہیں گیا. اور میں نے سنا ہے, مجھے نہیں پتہ ہے, سن رہے ہوں گے تو میں کنٹیمپٹ کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہوں. میں نے سنا ہے کہ وہاں اس قسم کے ریمارکس آنریبل جج صاحب نے دیے. آئی وڈ ناٹ لائک ٹو کال سچ اے جج آنریبل, بٹ ناراض نہ ہو جائے اس لیے میں پھر سے کہتا ہوں, آنریبل جج صاحب نے دیے کہ مرا تو نہیں DSP. آئی ڈونٹ نو اف دس از ٹرو اور ناٹ, مجھے بتائے غلط ہے تو میں معافی مانگتا ہوں جج صاحب سے. کہا یہ گیا کہ مر تو نہیں گیا نا DSP, مرا کیوں نہیں جب اتنی فائرنگ ہو رہی تھی, صرف ایک کو کیوں لگی گولیاں, بہت لوگوں کو لگنا چاہیے تھی اگر یہ سارا واقعہ ہوا ہے. جو میں نے سنا ہے اس کی جوڈیشل کسٹڈی نہیں دی گئی, الٹا کہا گیا اگلی ہیئرنگ پہ جب دوبارہ گئے کہ نہیں یہ تو پولیس پہ FIR ہونی چاہیے. اور اب اس کے حقائق آئی ہیں سامنے, اس کیس کی حقائق آ جائیں گی سامنے. میں نہیں بتانا چاہتا کہ کس طریقے سے جو کچھ ہوا ہے وہ اس کیس میں, تو یہ جوڈیشری کو بھی دیکھنا چاہیے. میں یہاں آپ سے بتاتا ہوں, اگر, اور میں نے IG صاحب کو اور پروسیکیوٹر جنرل کو آج صبح بڑا کلیئر انسٹرکشنز دی ہیں کہ کسی بھی پولیس افسر کی اس میں کوتاہی ہے, انویسٹیگیشن والے کی یا پروسیکیوشن میں کسی کی, میرے حساب سے اس کی سزا ٹرمینیشن ہے. آئی ہوپ جوڈیشری بھی سمجھے کہ اگر کوئی, مطلب چھوٹے موٹے چور کو تو آپ ایک دم دے دیتے ہیں, پولیس کسٹڈی جب مانگتی ہے, پولیس کہہ رہی ہے اس کو کسٹڈی نہیں دی گئی اور اس طریقے کے کامنٹس دیے ہیں, تو تھوڑی سی سزا چھوٹی موٹی ان کے لیے بھی بنتی ہے. آفاق احمد کی آپ نے بات کی, جس طریقے سے آپ, بالکل میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, جس طریقے سے آفاق احمد کو اریسٹ کیا گیا, باقی کرمنلز کو بھی ایسے اریسٹ کرنا چاہیے جو اشتعال پھیرائیں گے, اسی طریقے سے. یار آخری سوال کر لو, پھر میں اگلی دفعہ کر لینا, یار آخری کر لینا, اگلی دفعہ کر لینا. لاڑکانے میں ہندو کمیونٹی تے जेके हमला थिया आहिनि, कल्ह बि थिया आहिनि, अॼु बि जेकमबाद में 6 माण्हू जेके ज़ाती जहिड़े में मवा आहिनि, उन्हनि जे लाइ कहिड़ा क़दम